الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال تبارک وتعالی فی القرآن الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج ہم جس کا ذکر کریں گے، آپ کو پتہ ہے داتا علی اجویری جو ہے 400 ہجری میں پیدا ہوئے۔ داتا علی اجویری کیا مطلب کہ 1000 سال سے زیادہ آپ کو عرصہ ہو گیا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے، تو داتا علی اجویری کو 1000 سے زیادہ دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے ہو گیا، اور ان کے مزار پر حاضری دے رہے خواجہ غریب نواز۔ تو پتہ چلا یہ آج کے کسی مولوی کی تربیت نہیں ہے کہ مزار پہ حاضری دو، بلکہ پہلے کے بزرگ خواجہ غریب نواز کا طریقہ ہے کہ اولیاء کرام کے مزار پہ حاضری دو، اور اولیاء کرام کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، اور دینے کے بعد جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ ملنگ نہیں بنتے، وہ اپنے ہاتھوں میں کڑے نہیں ڈالتے، وہ وہاں پہ جا کے لمبے لمبے بال نہیں رکھتے، بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں مزار پہ جائیں گے تو عورتوں کو گھر پہ چھوڑ کے جائیں گے، مزار پہ جائیں گے تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے جائیں گے، مزار پہ جائیں گے تو قرآن پاک کی تلاوت ہی کریں گے۔ اور جب مزار پہ جاتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر لکھ دیتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ گنج کہتے ہیں خزانے کو، اے داتا تیرے مزار سے تو عام خزانہ نہیں بلکہ تیرے مزار سے تو خزانہ تقسیم ہو رہا ہے۔ کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ خزانہ تقسیم ہو رہا ہے۔ اور یہ خزانہ کون سا ہے؟ یہ خزانہ کون سا ہے؟ گنج بخش فیض عالم، جس کے فیض سے عالم چمک رہا ہے۔ اے داتا تیرے مزار سے تو خزانہ تقسیم ہو رہا ہے۔ اوہ کون سا خزانہ؟ اللہ تعالیٰ خزانہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ یہ تو شرک ہو گیا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ مزار والوں سے مانگ لیا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ جو خزانہ تقسیم ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ خزانہ داتا صاحب نہیں دے رہے، پورا شعر سن لے، بابا تو کوئی شعر نہیں کہنے والے۔ یہ خزانہ داتا علی اجویری نہیں دے رہے، بلکہ یہ خزانہ تقسیم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نور کا خزانہ تقسیم ہو رہا ہے۔ لفظ داتا کا مطلب دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں آپ سارے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں مشہور؟ 99 نام ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں لیکن مشہور 99 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اس میں داتا نہیں ہے، اس میں داتا نہیں ہے۔ اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تم خواجہ غریب نواز کا نام لیتے ہو، تو نوازنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ داتا کا مطلب دینے والا، تو دینے والا کون ہے؟ سارے بولی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بھائی اللہ تعالیٰ دینے والا بالکل صحیح ہو گیا۔ اب داتا کا مطلب دینے والا۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے 15ویں پارے کے 3 رکوع میں فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے بچوں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو۔ کیا دعا مانگیں؟ کہ یا اللہ پاک جس طریقے سے یہ میرے رب ہے نا، جس طریقے سے میرے والدین میرے رب ہیں، سن لیجئے، جس طریقے سے میرے والدین میرے رب ہیں ان پر رحم فرما۔ تو رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، تم اپنے رب سے یہ دعا مانگو کما ربیانی صغیرا، یہ جو میرے والدین رب ہیں ان پر یا اللہ رحم فرما۔ تو معاذ اللہ رب اللہ تعالیٰ، اور دوسرا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے رب فرمایا۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
پالنے والا، حقیقی پالنے والا تو اللہ رب العالمین ہے، لیکن والدین بھی اولاد کو پالتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رب کہہ کر مخاطب فرمایا۔ تو اگر رب کہنا یہ شرک ہوتا تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو رب نہیں فرماتا۔ امید ہے کہ یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں اور آپ کوئی ایک دوسرے کو چیز دے دیں، آپ مجھے کوئی چیز دے دیں علم کی بات، یا میں آپ کو علم کی بات تھوڑی بہت سکھا دوں، تو آپ تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ کہیں گے۔ تو یہاں پر اس کا مقصد یہ نہیں ہوا کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں یا میں یہ کہنا شروع کر دوں اوہو یہ تو شرک ہو گیا، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو آپ نے قرضہ کیوں لیا ہوا ہے بھائی دوسرے کا؟ آپ نے دوسرے کا قرضہ کیوں لیا ہوا ہے؟ تو بھائی آپ یہ جواب دیں گے بھائی اللہ کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اماؤنٹ دیا ہے کہ یہ مجھے دے سکتا ہے، اس لیے میں نے لے لیا۔ جس طریقے سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکاؤنٹ میں بیلنس پیسے دے سکتا ہے اور بندہ اس طریقے سے مدد کر سکتا ہے، یہ اللہ والے اتنے پر نور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جلدی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے لوگ انہیں کہتے ہیں داتا، کہ داتا علی اجویری کی سیرت ہم جانتے ہیں کئی مرتبہ اور جاننے کی ابھی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے عمل اس چیز میں یہ ہے کہ ہم داتا علی اجویری کی تعلیمات پر عمل کریں۔ داتا علی اجویری نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کشف المحجوب، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ عربی میں، اردو میں، انگلش میں، فارسی میں 4 سے زیادہ زبانوں میں لکھی گئی ہے۔ انگلش میں بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اردو میں کر لیں، عربی میں کر لیں، فارسی آتی ہے تو فارسی میں کر لیں۔ داتا علی اجویری نے پہلا ٹاپک اس میں پتہ ہی کیا رکھا؟ پہلا ٹاپک رکھا ہے علم کی فضیلت۔ کیا رکھا ہے؟ علم کی فضیلت۔ اور علم کی فضیلت میں داتا صاحب لکھتے ہیں کوئی بندہ اگر عمل کرتا ہے لیکن وہ عمل علم کے بغیر کرتا ہے تو وہ اس کا عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر داتا علی اجویری لکھتے ہیں اگر کسی بندے کے پاس علم تو موجود ہے لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب مثال دیتے ہیں داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنا کیا ہے؟ ایک عمل ہے۔ اب نماز پڑھنا ایک عمل ہے، لیکن اس عمل سے پہلے وضو کے مسائل سیکھنا، پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھنا، نماز میں ہاتھ کس طریقے سے باندھنے ہیں، چھوڑنے کس طریقے سے ہیں، اتحیات چھڑ گئی تو سجدہ صاف کریں گے یا نہیں کریں گے، درود شریف پڑھنا کیا ہے، یہ سارے مسائل سیکھنا یہ علم ہے۔ اب کوئی بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز سے ریلیٹڈ علم حاصل نہیں کر رہا، اور یہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے ارے بھائی نماز تو پڑھنی ہے، کیسی بھی پڑھ لو، نماز تو پڑھنی ہے، یعنی نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ بھائی کی شادی کروائی اور سادگی کے ساتھ شادی نہیں کروائی، وہاں پر سب کچھ اس نے لگوا دیا ڈیکوریٹ میں، لیکن وہاں پر اس نے یہ نہیں کہا۔ تو اس اہتمام کے لیے سارا اہتمام ہم کرتے ہیں، لیکن جہاں نماز کی بات آتی ہے تو نماز تو پڑھنی ہے، کیسی بھی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ تو بالکل ایسا بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نماز کو قبول کرنے والا ہے، وہی نماز کا زیادہ ثواب ملے گا جس کے ساتھ علم بھی حاصل ہو، پاکی اور ناپاکی کے مسائل بھی معلوم ہو۔ اب دوسری بات داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ تصوف جانیں۔ تصوف کیا ہوتا ہے؟ شوق ہوتا ہے نا؟ اچھا آپ میں سے چلے میں بتا دیتا ہوں، اگر کسی کو قرآن مجید سے جاننا ہے کہ تصوف ہوتا کیا ہے تو قرآن مجید کا 29واں پارے کی سورہ مزمل پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو سارا تصوف نظر آئے گا۔ تصوف اخلاق حسنہ کا نام ہے، تصوف جو ہے آنکھوں کی حفاظت کا نام ہے۔ تصوف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مزار پہ جا کے آج جیسے ہو رہا ہے، آج مزارات پہ ہو رہا ہے کہ تسبیحات گلے میں ڈال لی، کالا جھبا پہن لیا، کیا وہ نہیں ہے؟ بابا فقیر ہیں۔ اچھا تصوف یہ نہیں ہے کہ مزار پہ جا کے تالے لٹکا دیے، کیا ہوا بھائی؟ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، یہاں پر گئے وہ کالے جبہ والی سرکار پہ گئے، وہاں پہ انہوں نے کہا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، شاقق کے مزار پہ جاؤ تالا ڈال دو، تالا جیسے کھلے گا رشتہ لگ جائے گا۔ اوہ یہ تصوف ہے؟ یہ بھی تصوف نہیں ہے، اور یہ بھی تصوف نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو، کسی بیٹی کو، امی کو، خالہ کو، پھپھی جان کو جنات چڑھ گئے اور شاقق کے مزار پہ جائیں، وہاں پہ جا کے پوچھیں یہ جلالی بابا کا مزار کون سا ہے، وہ آگے جاؤ گے وہاں پر دوپٹہ سر سے اترا ہوا ہے، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، کیا ہوا؟ یہ تصوف ہے، بابا جلالی بابا جنات کو اتار رہے ہیں، یہ تصوف نہیں ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں پھر داتا علی اجویری سے تصوف کیا ہے؟ فرماتے تصوف تو یہ ہے بندہ اس کی یاد میں گم ہو جائے۔ تصوف لفظ لکھنا کہاں سے؟ اصحاب صفا جو حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، صحابہ کرام،
حضور کی صحبت میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹھنا اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کریم یہ آپ کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے، جب تک آپ اٹھ کر نہیں جاتے تو یہ بھی اٹھتے نہیں ہیں، آپ انہیں منع نہیں کر سکتے کیونکہ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے۔ محبوب کریم آپ تو ان کو اٹھائیں گے نہیں کیونکہ یہ تصوف کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ تو تصوف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، جیسے صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے وہاں پر کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو ایسی لگے۔ لیکن آج ہم تصوف ہمیں کیسا حاصل ہے؟ میں سی وی او پہ آیا ہوں، اب یار تو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک، نماز پڑھ کے ابھی آتا ہوں، ابھی 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ نماز 2 منٹ والی پڑھے گا کیسے؟ ابھی تو یہاں پہ بیٹھ، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ بھائی یہ ایسی نماز نہیں پڑھیں، ایسی نماز پڑھیں کہ ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ ایسی نماز پڑھنے کا آشم۔ اب حضور داتا علی اجویری سے پوچھا حضور بتائیے تصوف کیا ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک ایک عورت پر عاشق ہو چکے تھے ابتدائی زمانے میں۔ داتا علی اجویری لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں کشف المحجوب، یہ سننا چاہیے ان جیسے لوگوں کو جن کے نزدیک بابا تو کوئی شے نہیں ہے، کہ عبداللہ بن مبارک ابتدائی زمانے میں ایک عورت کے دیوانے ہو گئے اور عشاء کی نماز کا وقت تھا، اس کے گھر کے چکر لگاتے تھے معاذ اللہ۔ عشاء کی داتا علی اجویری نے لکھا ہے اب عشاء کی نماز کے وقت چکر لگاتے تھے، ایک مرتبہ کیا ہوا چکر لگاتے رہے یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا۔ اب جیسی اس عورت کے اس خاتون کے اس لڑکی گھر پر گئے تو لڑکی باہر نکلتی گیٹ کھول کے کہتی گھر پہ آج گیسٹ آئے ہوئے ہیں، آج مہمان زیادہ آئے ہوئے ہیں، میری تم سے بات نہیں ہو سکتی۔ سن لیجیے نوجوانوں، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں تو سارے آ جاتے ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی جوان نوری تم ہو۔ تو سن لیجیے جوانوں، اب داتا علی اجویری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اس لڑکی نے کہا گھر پہ گیسٹ زیادہ رات سے آئے ہوئے، آج تم سے زیادہ دیر بات نہیں ہو سکتی۔ کہا وہاں سے وہ عبداللہ بن مبارک چلے جاتے ہیں، اور جب آگے جاتے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت قریب ہوتا ہے، اذانوں کی آواز آتی ہے۔ اب عبداللہ بن مبارک کے ذہن میں خیال آتا ہے ساری رات میں اس لڑکی کے چکر میں جاگا رہا۔ امی نے کہا بیٹا سو جاؤ، صبح جانا ہے کام پر، دکان کھولنی ہے، لیکن لڑکی سے چیٹنگ۔ ابو کہہ رہے ہیں بیٹا بند کر لو، وائی فائی کا لگانے کا مقصد یہ تھا تھوڑے کام کر لو، آئی ٹی مجلس میں ہو تم تو لڑکیوں سے سیٹنگ بنا کے بیٹھ گئے ہو، بند کر دو وائی فائی ڈیوائس۔ یہ اب وائی فائی ڈیوائس ہٹوا دی، بیٹا تم نے پاسورڈ برابر والوں کو لے لیا، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، آپ نے اس کا بارے میں پڑھا جائز ہے ناجائز؟ نہیں، وہ تو محبت میں گرفتار اتنا ہو چکا ہے۔ باہر گئے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے جب اذانوں کی آواز سنی، فجر کی اذانوں کی آواز سنی تو میرے دماغ میں یہ بات آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ایسا نزول ہوا، یہ تصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ایسا کرم ہوا کہ جس محبوب کے چکر میں ساری رات جاگا اور اس نے 1 سیکنڈ میں آگے کہہ دیا گیسٹ آئے ہوں، آج تم سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا ہے، کاش میں حقیقی رب العالمین کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ اور پھر ایسا گرفتار ہوا میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اور جب یہ واقعہ لکھ رہا ہوں تو 60 سال ہو گئے، 60 ایئرس، 60 سال ہو گئے میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھی فجر کی نماز۔ یہ تصوف داتا علی اجویری لکھ رہے ہیں، یہ تصوف ہے۔ دوسرا تصوف داتا علی اجویری فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھانی ہے تو یہ سن لیجئے، جو صحابہ کرام کے شاگرد ہوتے ہیں انہیں تابعی کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ آخری بات بتا رہا ہوں، تابعی بزرگ ہیں۔ کہا کہ ایک بزرگ ہیں، کشف المحجوب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اب ان کے بارے میں مشہور تھا یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے ہیں۔ یہ سننا چاہیے ان لوگوں کو جن کے نزدیک یہ بابا کچھ بھی نہیں ہوتے نا، ان کو سننا چاہیے۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نیک بندے کہ صبح اپنا نماز روزے کے بعد تلاوت قرآن کرنے کے بعد اپنے کاروبار میں لگ جاتے، اور فجر سے لے کر عصر تک کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ تو ایک محبت کرنے والا ان کے پاس آیا، کہا کہ مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو آپ کے مریدین نے، محبین نے ملاقات کے لیے کیا کہا کہ حضرت ملاقات نہیں کریں گے۔ اچھا سن لیجئے، یہ نہیں کہا کہ جس کے 4 ملین سبسکرائبر ہوں گے وہی مجھ سے ملاقات کرے، جو کراچی کا مفتی اعظم ہوگا وہی مجھ سے ملاقات کرے، جو فلاں مفتی ہوگا، کیونکہ میرے تو ویورشپ بھی اتنی ہے تو ویورشپ والا میرے سے ملاقات، یہ نہیں کہا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے اس نے کیا کہا، یعنی انجینئر کی طرح اس سے یہ نہیں کہا جو انجینئر صاحب کہتے ہیں اتنے ملین والا آ جائے مارکیٹ میں جب ملاقات، یہ نہیں کہا۔
انہوں نے کہا کہ حضرت ملاقات نہیں کرتے کیونکہ یہ ان کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، اور اگر آپ ملاقات کریں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ کہا ناراض ہو بھی جائیں گے تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ والے 2-3 دن میں راضی ہو جاتے ہیں، اللہ والے 2-3 دن میں راضی ہو جاتے ہیں۔ باہر کے ان سے ملاقات کے لیے وہ پہنچ گیا۔ جب ملاقات کے لیے پہنچتا ہے تو وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کی بکریاں جو ہوتی ہیں ان کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ نماز پڑھنے کے بعد وہ جو مرید ہوتا ہے، وہ جو محبت کرنے والا شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت عجیب ہی میں نے ایک کیس دیکھا ہے۔ وہ یہ دیکھا کہ بھیڑیا تو بکریوں کو کھا جاتا ہے، لیکن اس کا اپوزٹ یہ دیکھا کہ آپ کی بکریاں اتنی ساری ہیں، ان کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ تو آپ جواب کیا دیں گے؟ سنیں آپ دل کے کانوں سے، پھر آپ کو مزہ آئے گا، اولیاء کرام سے محبت بڑھے گی آپ کی۔ وہ کہتے ہیں بات یہ، جب سے بکریوں کے مالک نے، بکریوں کے مالک وہ خود ہوتے ہیں، جب سے بکریوں کے مالک نے یعنی میں نے اپنے مالک سے صلح کر لی ہے نا، بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ میں نے گناہ کو چھوڑنے کا پکا اور سچا ارادہ کر لیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کا ولی گناہ نہیں کر سکتا، پورا جملہ سن لیجیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے پکا اور سچا ارادہ اپنے مالک سے کر لیا ہے۔ جب سے بکریوں کے مالک نے اپنے حقیقی مالک سے دوستی کر لی ہے، جب سے میری بکریوں نے بھیڑیا جو ہے ان سے دوستی کر لی ہے، اب ان کی حفاظت یہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے تصوف۔ کاش ہم اس تصوف کو سمجھ جائیں اور پھر عمل کرنے والے بنے۔ تو ہماری ہیزیٹیشن کا یہ عالم ہے کہ ہم کسی کو دعوت دیں، وہ الگ بات ہے، دعوت دینی چاہیے، کوئی آئے نہ آئے وہ تو الگ میٹر ہے، میں صرف بتا رہا ہوں فیڈ بیک ہمیں یہ ملتا ہے، ہماری زبان میں اتنی تاثیر نہیں ہے، ہمیں فیڈ بیک یہ ملتا ہے کہ ہم دعوت دیں تو لوگ نماز نہیں پڑھیں، لیکن قربان جائیے اس خواجہ غریب نواز کی، معین الدین چشتی اجمیری کی تربیت پر اور انداز تکلم پر جو بندوں کو ہندوستان میں دعوت دیتے ہیں، تو 10,000 20,000 30,000 بندے نہیں، 90 لاکھ لوگ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت علی اجمیری کی سیرت پر عمل کرنے کی